السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان مرنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ساری دنیا کی خبریں آپ تک پہنچے، اور آپ لوگ سچی اور حقیقت اور حق کی خبروں سے استفادہ حاصل کر سکے، کیونکہ یہ کام ہمارے دیش کی گودی میڈیا نہیں کرتی۔ صرف اس کو ٹٹی ایک دھونے کا چھوڑ کے بآخر کی بس اس کی واہواہی میں، اس کے تعریفوں کے پل باندھنے میں، اس میں جو ہے سو اس کی زندگی ایسے ہی ختم کر رہی ہے۔ ایک سیکنڈ میرے عزیز دوستو، ہلو، میں تھوڑی دیر کے بعد کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہو عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ابھی دیش کے حالات سے تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں اور بجا واقف ہیں۔ میں کچھ بتانے کی بھی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ جتنے اذیتیں، جتنے تکلیفیں، جتنی بے عزتی ہم نے سہی ہے، ہم نے برداشت کی ہے، آج ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے، اور آپ ماں اور بہنوں کے اور بھائیوں کی دعائیں ہیں جو ہم کو ہر سطح پہ کامیابی مل رہی ہے۔ اب جس طریقے سے ان کو روندا بھی جا رہا ہے، ان کو بے عزت بھی کیا جا رہا ہے، ان کو بے آبرو بھی کیا جا رہا ہے، ان کو لیکن پھر بھی ابھی بھی ان کو فرق نہیں پڑا۔ انہوں آج بھی وہی گندگی پھیلانے میں مصروف ہے، آج بھی وہی گندگی برپا کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب ان کی ہر طرف سے شاخ کٹ رہی ہے۔ شاخ بولے تو سمجھتے ہو نا، شاخ کے علاوہ ان کی جو جڑیں تھی، جڑیں کمزور پڑ رہی ہے۔ اب بالکل جو ہے سو یعنی سوکھ رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے درختوں کو پانی نہیں پہنچ رہا ہے۔ جو چاہیے تھا حرام کا مال اب وہ زیادہ تر حاصل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر نظر وہ رکھی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے سپریمو کا ہم شکریہ ادا کریں گے، CJI چندرچوڑ چیف جسٹس جو ہے ہمارے دیش کے، انہوں نے جس طریقے سے ان کی باغ ڈور کھینچی ہے، ان کی اوقات ان کو دکھائی ہے، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ان چیزوں سے باہر رکھا جائے۔ یہاں تک کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری لکھ کر دیے کہ جو ہے سو ہمارے معاملات میں تم بیچ میں مت بولو۔ ارے چیف جسٹس ہے، وہ نہیں بولے تو کون بولیں گے؟ ہم بولیں گے تو تم سنیں گے؟ لازمی ان کو بولنا پڑے گا۔ جب انہوں تمہاری نئی واہواہی کر رہے اور تم کو بڑھاوا نہیں دے رہے تو تم کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ حق بیان کر رہے ہیں اور سچ بتا رہے ہیں تو تم کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس تکلیف سے تمہاری ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ اب تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں، اور تم نے جو گند دیش واسیوں کے ساتھ برپا کیا ہے، جو زہر جو پھیلایا ہے، یہ ہم اس کو صاف کریں گے، یہ گندگی کو ختم کریں گے، اور لوگوں کے دلوں میں سے یہ زہر نکال کر لوگوں کے دلوں کو سکون سے رہنے کی وہ کریں گے۔ اور جتنا تم نے منی پور ہو یا ہریانہ ہو، ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو انسانیت تھرا اٹھتی ہے، انسانیت کانپ اٹھتی ہے، کیونکہ وہ مثال دیتے ہوئے خود چیف جسٹس کے آنسو آ گئے تھے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے تھے، کیونکہ وہ ایک دیش پریمی ہے، دیش بھکت ہے، دیش سے محبت ہے، دیش واسوں سے محبت ہے۔ یہ چیزیں یاد کریں گے اگرچہ تو ظاہری بات ہے وہ تو آ ہی جائیں گے، جبکہ ان کو تو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ان کو
दबाया जाए, उनको इन चीज़ों से बाहर रखा जाए, लेकिन ये हुआ नहीं। इन्हों हर मुमकिन कोशिश करके नाकाम हुए, हर सतह से नाकाम हुए, हर चीज़ से नाकाम हुए, और वैसे ही होते भी रहेंगे, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने की थी वो गन की, लेकिन ख़ातिमा तो जो है सो ये सुप्रीमो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके दिल में ये हिदायत डाल दी है, और वो किसी के बाप से डरने वाला इंसान नहीं है। हालांकि उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया, ख़रीदने की भी कोशिश की गई, लालच भी दिया गया, लेकिन इन सारे चीज़ों से वो बाहर निकल कर उन्होंने जो काम अंजाम दिया, जो रोल निभा रहे हैं, यह काबिल तारीफ़ है। जबकि मुसलसल इनकी कोशिश यही है कि किसी तरीक़े से इनको इन चीज़ों से दूर रखा जाए, लेकिन वो दूर रहने वाला इंसान नहीं है। खुला बोल दिया आदमी ने, वो चीफ जस्टिस ने, कि मेरी ड्यूटी है ये, जैसा तुम्हारा काम, तुम्हारे पर जो जिम्मेदारी है तुम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा काम मेरी ईमानदारी से मैं करते जाऊंगा जब तक मेरी सेहत रहेगी, और जब तक मेरा वक्त रहेगा, मेरा टाइमिंग रहेगी, मैं बराबर करूंगा। हाँ, तुम मेरे टाइम के मियाद के बाद मेरा ख़त्म हो जाएगा तो जब बोल सकते हैं, लेकिन अब ये तुम दावा हरगिज़ नहीं कर सकते कि हमारे बीच में मत बोलो, हमारे मामलों में मत आओ। अगरचे मैं नहीं आया तो कौन आएगा। उन्होंने खरी तौर पर सुना दी ये चीज़, जो कि एक बाज़ फ़ख्र है, बाज़ मसरत है, बाज़ खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जिस तरीक़े से जो इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। और वो रुकने वाले नहीं हैं, और उन्होंने खुले तौर पे कह दिया, जब तक ये तुम गन तो फैला चुके हैं, जहर तो तुम्हारा सारा फैला चुके हैं, वो जहर भी निकालेंगे हम, और जितना हो सकता हमारे देशवासियों को इंशाअल्लाह सुकून की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी बसर करे वैसी वो काम भी करेंगे। यानी आप लोग समझ गए होंगे ये बंद अल्फाजों में उनका क्या कहना था और क्या मतलब था, ये अच्छी तरह आप लोग भी जानते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हर चीज़ से इनको निचोड़ा जा रहा है, हर चीज़ से इनको बांधा जा रहा है, हर वो चीज़ पे इनकी नज़र रखी जा रही है। अब ये बच तो कहीं से नहीं सकते। ये जभी भी जो गंद करेंगे इनको देखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ साहब कहीं नज़र तो नहीं रखे इनके ऊपर। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।